اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی تیاری کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے فرائض کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ چہرے کو دھونا اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت دھونا۔ پھر دھونے کی حد کیا ہے وہ تفصیل ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرضیت کا معاملہ، 3 دفعہ دھونا سنت کا معاملہ، یہ ہمارے علم میں ہے، یہاں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ نقطہ کیا ہے، یہ سورۃ المائدہ ہے، اس کی آیات 6 ہجری میں، 7 8 ہجری میں، 9 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ نماز کب سے فرض چلی آ رہی؟ مکی دور سے، اور وضو کے بغیر نماز ہوتی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ مدنی صورت ہے، مدنی دور میں وضو کے فرائض بیان ہو رہے، تو مکے میں وضو کس نے سکھایا ہوگا؟ ہاں، کس نے سکھایا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی کنفرمیشن اللہ کہاں دے رہا ہے؟ مدنی دور میں دے رہا ہے۔ پھر اگین کس بات کی دلیل ہے؟ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی وضو سبحان اللہ سیکھنا چاہیے، اچھے انداز سے سیکھنا چاہیے، اور اچھے انداز سے وضو کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے امتیوں کو پتہ ہے کیسے پہچانوں گا قیامت کے دن؟ ان کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ میری امتیوں کے وضو کے میری امت کے افراد کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ میرے امتی۔ سبحان اللہ، تو اچھے انداز سے وضو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سیکھنے کی اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی باتیں ہم النساء میں پڑھ آئے ہیں۔ اب دیکھیے دلچسپ صورتحال ہے، پہلے ہم کہہ رہے تھے پڑھیں گے، اور اب چند دنوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے تیمم کا بیان آ رہا ہے، تیمم کا ذکر آ چکا ہے النساء میں، دوبارہ آ رہا ہے۔ دیکھیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ میں نے کھینچ کر پڑھا، وجہ ہے اس کی، جنابت کی حالت میں تو خوب پاکیزگی۔ کتنی پاکیزگی؟ 6 دفعہ سر کو دھو لیں، 10 دفعہ چہرے کو دھو لیں، 8 دفعہ ہاتھ کو دھو لیں۔ قرآن پاک خاموش ہے، یہ تو حضور بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوب پاکیزگی کیا ہے؟ غسل کرنا۔ اور غسل کب واجب ہوگا؟ جنابت کی حالت میں، زوجین کا تعلق قائم ہو جانا یا حالت احتلام، بہرحال پتہ ہونا چاہیے مسائل کا۔ تو جب غسل فرض ہو جائے، یہ ناپاکی ہے جنابت کی، اس سے پاک ہونے کے لیے خوب پاکیزگی کیا ہے؟ غسل کرنا۔ یہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن جمع سنت رسول، اس سے دین مکمل ہوگا، ورنہ طہارت بھی نہیں ہو سکے گی ہماری، پاک بھی نہیں ہو سکیں گے بھائی، اگر سنت سامنے نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پتہ نہیں منکرین سنت کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا، فل سٹاپ، سمجھ گئے؟ پتہ نہیں بیچاروں کی طہارت کا کیا مسئلہ ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ۔ اب میں نے ترجمانی کی ہے، غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، واش روم سے، یا تم نے بیویوں سے صحبت اختیار کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، نیت بھی ضروری ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، بس اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ یہ ہے تیمم میں 3 فرائض، نیت کرنا، اور مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شے ہو، پتھر، اینٹ وغیرہ بھی، اس پر ہاتھ یہ مار کے چہرے پر پھیرنا، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر دونوں کونیوں سمیت ہاتھوں پر پھیر لینا، یہ ہے تیمم۔ اور اس کی تفصیل آگے، بیماری ہے، سفر میں پانی وغیرہ نہیں ہے تو کر سکتے ہو، قضاء حاجت کر کے آؤ، زوجین کا تعلق قائم ہوا، پانی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو تیمم کریں گے۔ یہی تیمم وضو کے لیے بھی کافی، یہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہوگا۔
آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، اللہ نے آسانی کی ہے تمہارے لیے، اس امت پر اللہ نے بڑی آسانیاں فرمائی، بعد میں ذکر اور بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت پوری فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کے پختہ عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا، اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ کلمہ پڑھ کر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر یہ بھی کہتا ہے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم بھی پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی پڑھتے ہیں سمعنا وأطعنا، اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اندر کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ دنیا کی مشینیں اکثر ظاہر تک ہی پہنچ پاتی ہیں، اللہ ہمارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ دلوں کو بھی ہمارے صاف اور پاک کر دے، ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے، ظاہر کو بھی، تاکہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ کھول کر نہ دکھائے، ویسے ہی ہمیں بقول شخص سے بغیر ویزا پاسپورٹ کے اللہ جنت میں جانے دے۔ ہاں، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اگلی آیت کریمہ میں پھر قسط کا، عدل کا، جسٹس کا بیان آ رہا ہے، اور یہ کمپیریٹیو بات آ رہی ہے۔ ہم نے النساء کی آیت 135 میں بھی عدل کی بات پڑھی، اور اب المائدہ کی آیت نمبر 8 جس کا حوالہ دیا گیا تھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل کے ساتھ گواہی، اللہ کے لیے عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، اور مضبوطی سے قائم کرنے والے ہو جاؤ۔ عدل کا نظام قائم ہے تو قائم رکھا جائے گا، اور عدل کا نظام قائم نہیں تو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے گی۔ کونوا قوامین للہ، اللہ کی خاطر قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، قسط یعنی عدل کی گواہی دیتے ہوئے۔ النساء کی آیت 135 میں کیا تھا؟ وہاں عدل کا قائم کرنا اور اللہ کے لیے گواہی دینا، یہ ذکر تھا۔ یہاں اللہ کے لیے قائم کرنا اور عدل کی گواہی دینا ذکر کیا گیا، ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے لیے کھڑا ہونا، عدل کے لیے کھڑا ہونا، اللہ کے لیے گواہی دینا، عدل کی گواہی دینا، یہ ایک ہی بات ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ وہاں کیا تھا؟ چاہے گواہی تمہارے خلاف جائے، ماں باپ کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، کسی کی محبت عدل میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہاں کیا ہے؟ کسی کی دشمنی عدل میں رکاوٹ نہ بنے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کیا کرو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ہے عدل پر جو بار بار قرآن پاک میں زور آتا ہے۔ دی میسج تو وہ لوگ جو 30-40 پلس سے شاید ان کو یاد ہو، ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی امپائر آف فیتھ کے نام سے، وہی پرانی ہے۔ اس امپائر آف فیتھ والی ڈاکیومنٹری میں بہت سے نان مسلمس جو مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ان کے انٹرویوز تھے پازیٹیولی رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں۔ 10-15 لوگوں کے انٹرویوز تھے، اور ان میں کامن بات کیا تھی؟ ہر ایک بندے نے کہا دا بیوٹی آف دا ٹیچنگس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا کیچ ورڈ جسٹس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بہترین خوبی والی بات کیا ہے؟ جسٹس۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس کا صرف واز نہیں کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس کر کے دکھایا ہے، بالفرض محال۔ اگر میری بیٹی نے بھی چوری کا معاملہ کیا ہوتا تو یہی حکم نافذ کرتا، چوری کی سزا کا۔ یاد رکھنا، تم سے پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے، چھوٹا جرم کرتا تو سزائیں دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ بڑے بڑے ظالم، جابر، لوٹنے والے دھڑلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔
اعدلوا عدل کرو، عدل کیا کرو، هو اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ جہنم والے ہیں، اللہ ہمیں ایسوں میں ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ جب ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے، فکف ایدیہم عنکم تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اس ذیل میں کئی واقعات مفسرین نے نقل کیے، یہود کی سازشوں کا ذکر ہو رہا ہے، کئی مرتبہ معاذ اللہ حضور کو شہید تک کرنے کی انہوں نے سازشیں کی ہیں، صحابہ کرام پر حملے کرنے کی سازشیں کی اینڈ سو آن۔ اللہ فرما رہے کہ اللہ نے یہ دست درازی کرنے والوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، واتقوا اللہ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔